ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، یہ قاعدہ آپ نے سنا ہوا ہے اور اپنی عملی زندگی میں ہم روزانہ اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اسے صحیح طور پر نہیں سمجھتے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف فزیکلی ہے، جسمانی طور پر ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں۔ یہ نفسیاتی طور پر بھی اتنا ہی اثر انداز ہوتا ہے، یعنی جیسی ہماری سوچ ہوگی، جیسے خیالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوں گے، جیسے افکار کے ہم مالک ہوں گے، اس کے مطابق ہمارے بدن میں کچھ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ جب مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے یا خوشی کی کیفیت ذہن میں پیدا ہوتی ہے تو اس سے ایسے کیمیکلز نکلتے ہیں، ایسے نیورو ٹرانسمیٹرز کا افراز ہوتا ہے باڈی کے اندر، جن سے دوران خون بہت اچھا ہو جاتا ہے، جن سے تمام اندرونی اعضاء کا فعل بہت بہترین رہتا ہے اور ہم امراض سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور جب ہم برے خیالات ذہن میں پیدا کرتے ہیں، منفی سوچ پیدا کرتے ہیں، جب ہم خام خواہ طرح طرح کی الجھنوں کو اپنے ذہن پر مسلط کر دیتے ہیں تو اس سے پھر ایسے کیمیکلز نکلتے ہیں، ایسے نیورو ٹرانسمیٹرز کا افراز ہوتا ہے جو ہمارے جسمانی افعال پر اچھا خاصا اثر انداز ہوتا ہے۔ اور یہ بات تو بالکل آپ جانتے ہی ہیں کہ نفسیاتی صحت پر ہی انحصار ہے جسمانی صحت کا، یعنی تندرست ذہن ہی تندرست بدن رکھتا ہے۔ وہی انسان جسمانی طور پر فٹ ہوتا ہے جو ذہنی طور پر فٹ ہوتا ہے۔ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنانے کے لیے۔ عموماً والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کا حافظہ بہت کمزور ہے، کوئی ایسی میڈیسن دیں کہ اس کا ذہن تیز ہو جائے، اس کا دماغ تیز ہو جائے۔ اس کے باقی بہن بھائی بہت اچھا پڑھتے ہیں، ہمیشہ نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ نکما ہمیشہ بہت تھوڑے نمبر لے کر آتا ہے اور پڑھائی میں اس کا بالکل دل نہیں لگتا۔ حال ہی میں ایسا ایک کیس میرے مشاہدے میں آیا تو میں اسے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس گھر میں چھوٹی سسٹر کے پاس ایک بچہ ٹیوشن کے لیے آتا ہے۔ اس کی والدہ کا بھی یہی شکوہ ہے کہ باقی میرے بچے بہت قابل ہیں اور بہت اچھے مارکس لاتے ہیں، لیکن یہ نکما ہمیشہ فیل ہوتا ہے۔ یعنی فیل ہونے سے مراد کہ بالکل ناقص کارکردگی ہے اس کی۔ اور وہ جب گھر میں اس کی رپورٹ لینے کے لیے آتی تھی تب بھی وہ ایسے ہی تبصرہ کرتی تھی ہمیشہ اور انہی خیالات کا اظہار کرتی تھی۔ اور اس کے دوسرے بہن بھائیوں سے مجھے پتا چلا کہ امی گھر میں بھی نا اسے بہت مارتی رہتی ہیں، بہت ڈانٹتی رہتی ہیں، اور ابو بھی ہر وقت اسے تان و تشنیع کرتے رہتے ہیں کہ تم محنت نہیں کرتے، تم پڑھتے نہیں ہو، تم نکمے ہو۔ میں نے پھر نا اس بچے کے ساتھ تھوڑا امتیازی رویہ اختیار کرنا شروع کیا۔ یعنی جب میں گھر میں آتا ہوں دواخانہ سے تو میں اس بچے کی بہت حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ جب وہ گھر ہوتا تھا میں کہتا تھا کہ تم بہت بڑے آفیسر بنو گے، تم تو ماشاءاللہ اتنے قابل ہو، اتنے سمجھدار ہو، تمہیں تو بہت اچھا یاد ہو جاتا ہے، بس تم تھوڑا سا نا پڑھائی میں دل لگانا شروع کرو، تھوڑی محنت کرنا شروع کرو۔ یعنی وہ احساس میں نے اس کا ختم کرنے کی کوشش کی جو اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا کہ سچ میں میں نکما ہی ہوں، میں نالائق ہی ہوں، اپنے بہن بھائیوں سے کم ہی ہے حافظہ میرا۔ میں نے اس احساس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی اور میں نے اپنی سسٹر سے بھی کہا کہ آپ نے اس کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا ہے، اس کی غلطیوں سے درگزر کرنا ہے، اس کی کوتاہیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے زیادہ زیادہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک چھوٹا سا کام یہ کیا کہ اس کی بڑی سسٹر جو پڑھائی میں کافی اچھی ہے اس کی والدہ کی نظر میں نے ان دونوں کو کمپٹیشن رکھ دیا۔ میں نے ایک لیسن مقرر کیا کہ بھئی یہ لیسن ہے، اس کی میں اردو ریڈنگ سنوں گا آپ سے 1 مہینے کے بعد، آپ دونوں نے اس کی تیاری کرنی ہے، تو دیکھتے ہیں کون کم وقت میں اور کم غلطیوں کے ساتھ اسے پڑھتا ہے۔ اب وہ بالکل مطمئن تھی اس کی بڑی بہن، اسے پتا تھا کہ میرے لیے تو یہ اردو ریڈنگ کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ وہ جو دوسرا بچہ ہے اسے پتا ہے کہ مجھے محنت کرنا پڑے گی، اور میں اسے روز شوق دلاتا رہتا کہ خوب محنت کرو، اس کی اچھے سے تیاری کرو۔ اب وہ روزانہ اس کی ریڈنگ کرتا رہا، روزانہ اسے پڑھتا رہا، اس کی اچھے سے تیاری کرتا رہا۔ میں اسے کہتا تھا کہ اگر تم ہارے تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ تو نتیجہ کیا نکلا، 1 مہینے کے بعد جب ریڈنگ کروائی میں نے اس کی والدہ کو بھی بلوایا، میں نے کہا کہ وہ بھی مشاہدہ کریں، کیونکہ مجھے پورا اطمینان تھا کہ اس بچے نے اتنی اچھی تیاری کی ہے، محنت کی ہے، تو لازمی وہی ونر ہوگا۔ تو میں نے جب ان کا کمپٹیشن تھا ان کی والدہ کو بھی بلوا لیا کہ آئیں آپ کے بچوں کا کمپٹیشن ہے۔ وہ آئیں، ان کے سامنے پہلے ہم نے اس کی وہ بڑی سسٹر سے ریڈنگ کروائی اس پورے لیسن کی، تو اس نے 3 منٹ اور کچھ سیکنڈ میں پڑھا۔ اب وہی لیسن چھوٹے بھائی نے جب پڑھا تو سب حیران رہ گئے کہ اس نے 1 منٹ اور کچھ سیکنڈ میں پڑھا، یعنی 3 گنا فرق تھا سپیڈ میں، اور بغیر غلطیوں کے پڑھا۔ اس کی والدہ اتنی متاثر ہوئی اور اتنی حیران ہوئی، وہ کہتی ہیں کہ ساجد یہ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ، یہ تو اتنا نکما تھا تو یہ کیا ہو گیا؟
میں نے کہا بس یہ جو آپ کی بات ہے نا یہ بہت خطرناک ہے، یہ اس کی صلاحیتوں کو زنگ لگا رہی ہے، وہ دن بدن احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہے، وہ خود کو منوا رہا ہے کہ میں نالائق ہوں، جبکہ ہمیں اسے اس احساس سے باہر نکالنا ہے۔ میں نے پھر انہیں کہا کہ آپ جو ہے نا وہ تھوڑا امتیازی جو سلوک کرتی ہیں اسے ختم کریں اور اسے بھی اس کی حوصلہ افزائی کرنا شروع کریں، تاکہ اس میں کمپٹیشن کی کیفیت پیدا ہو، اس کی طبیعت میں بدلاؤ آئے اور یہ بھی خود کو نکھارنے کے لیے کوشش کر سکے، نہ کہ وہ اکتفا کر لے کہ بھئی میں تو اس قابل ہی نہیں۔ تو میں اس واقعہ کو صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ ہماری جو سوچ ہوتی ہے، جو ہم اپنا مائنڈ سیٹ کر لیتے ہیں نا، ایک سوچ کو ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، اس کے مطابق ہماری باڈی میں رد و بدل ہوتے ہیں، تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں ہماری صلاحیت میں، ہمارے افعال میں، ہمارے افکار میں۔ تو ہمیشہ مثبت سوچنا چاہیے اور پیرنٹس کو بھی خیال رکھنا چاہیے، اگر کوئی بچہ کم صلاحیتوں کا مالک ہے تو اسے نکھارنے کی کوشش کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اور باقی اوورآل ہر کسی کو اپنے اندر سے یہ احساس کمتری ختم کرنا چاہیے، اپنے اندر سے یہ فیلنگز ختم کرنی چاہیے کہ شاید ہم کسی چیز کے قابل نہیں ہیں اور ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ تو اگر ہم اپنے جذبات کو جوان رکھیں گے، اپنے افکار کو تازہ رکھیں گے، خوش و خرم رہیں گے، اس سے نہ صرف ہماری پرفارمنس بہتر ہوگی بلکہ ہم بہت زیادہ امراض سے بھی محفوظ رہیں گے اور ہمیں ادویہ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس واقعہ سے آپ کچھ حاصل کر سکیں ہو، آپ کو فائدہ پہنچا ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔